پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جناب پاکستان کو میزائلز دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ میزائل جو ہیں وہ کون سے میزائل ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنے میزائل جو ہیں اب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور تقریباً 30 مختلف ممالک کو جو ہے انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم کارکن سنم جاوید، انہیں کل رات یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری جو ہے کہیں ظاہر نہیں کی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جناب ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ سیاست کے میدان سے ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم کارکن سنم جاوید، انہیں کل رات یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں شاید گرفتار کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ان کی گرفتاری جو ہے کہیں ظاہر نہیں کی گئی، صرف ایک ٹویٹ آئی ہے جس کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم، جنہوں نے کل رات کو ایکچولی یہ ٹویٹ کیا اور جسے پی ٹی آئی آفیشل نے جو ہے کوٹ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب، میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا، جی سنم جاوید کو پشاور سے اٹھا لیا گیا۔ کچھ دیر پہلے پشاور کی ایک مصروف شاہراہ سے 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روکا اور زبردستی کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور ان کے ہم سوار دوستوں کے سامنے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اب 3-4 حوالوں سے جو ہے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ ایک تو سنم جاوید کا جو نام ہے وہ 9 مئی کے کیسز کے اندر تھا اور اس سلسلے میں جو ہے انہیں سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ سنم جاوید جو ہیں وہ کافی دیر سے پنجاب کے اندر انٹر نہیں ہو رہی تھیں اور یہی بتایا گیا تھا وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں پشاور سے، اس کے صوبائی دارالحکومت سے ان کا گرفتار ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی کہا جاتا تھا عام طور پہ کہ سنم جاوید جو ہے ان کا تعلق علی امین گنڈا پور کے گروپ سے ہے اور ان کو شاید جو پروٹیکشن مل رہی تھی یا وہ جہاں پہ بھی تھیں، علی امین گنڈا پور کو شاید اس کے بارے میں پتا تھا۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک تاثر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس دوران ان کو اس طرح گرفتار کر لیا جانا، کس نے گرفتار کیا ہے، کیا کسی ایجنسی نے گرفتار کیا ہے یا پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے، کوئی ڈیٹیلز اس کے بارے میں نہیں ہے ابھی تک۔ آخری اطلاعات جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ آدھی رات سے آگے کا وقت ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آخری اطلاعات یہی ہیں کہ بس سنم جاوید جو ہے وہ ان کو کوئی گاڑی آئی ہے اور وہ گاڑی جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اب وہ گاڑی کس کی تھی کوئی ڈیٹیلز اس حوالے سے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی جو بہن ہیں فلک جاوید، وہ آلریڈی اس وقت گرفتار ہیں اور ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور ان کو تو پہلے ہی اسلام آباد سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ان کی بہن کو، یعنی دونوں بہنیں جو ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اب سنم جاوید بھی جو ہیں وہ حراست میں لے لی گئی ہوں۔ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں پتہ لگ جائے گا، اگر ان کو جو ہے وہ پولیس ظاہر کر دیتی ہے یا بتا دیتی ہے کہ وہ ان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ایک اور جو پرسپیکٹو ہے سارے معاملے میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جن کو 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہے وہ سزائیں مل چکی ہیں، ان کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں اور وہاں پہ اس کو وہ سیف زون اپنے لیے کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے، تو شاید ان کو وہاں سے کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سنم جاوید کو پشاور سے ہی گرفتار کیا گیا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سیکرٹری اطلاعات بھی کر رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر دیگر افراد اگر وہ خیبر پختونخوا کے اندر روپوش ہیں تو انہیں بھی پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی مخبری ہو جاتی ہے یا اطلاعات مل جاتی ہیں یا کوئی مطلب ٹپ مل جاتی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آئندہ انہیں بھی گرفتار کیا جا سکے گا۔ تو اس سلسلے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی صرف 24 گھنٹے پہلے، 24 سے 48 گھنٹے پہلے جو ہے ایمل ولی خان جو اے این پی کے سربراہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ جناب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی گئی، جبکہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ جناب ان کی سیکیورٹی واپس نہیں لی جائے گی۔ لیکن آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا جو حکم تھا اسے نہیں اپیرنٹلی شاید مانا گیا، اور ان کی ایمل ولی خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے واپس لے لی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو ہولڈ ہے یا ان کے جو آرڈرز ہیں اس کے اوپر کوئی زیادہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس لیے اب پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی ایک شاکنگ نیوز ہے کہ سنم جاوید بھی جو ہیں اب وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے، جو میری نظر میں اس سے بھی زیادہ بڑی خبر ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جناب پاکستان کو میزائلز دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ میزائل جو ہیں وہ کون سے میزائل ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اس کی ڈیٹیلز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب جو امریکہ کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جناب اپروول دے دی ہے، اور یہ ہے ریتھیون AIM-120 ایمرم C8D3 میزائل۔
یہ اس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو میزائل کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن یہ بیسکلی اس کمپنی کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنے میزائل جو ہیں اب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور تقریباً 30 مختلف ممالک کو جو ہے انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب یہ میزائل ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ AIM 120C8 ریڈار گائیڈڈ آل ویدر رینج آف اباؤٹ 100 کلومیٹرز، اور اس کی جو پوٹنسی ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو F-16 لڑاکا طیارے ہیں اس کے ساتھ یہ میزائل جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کے پاس F-16 بلاک 52 کا فلیٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ میزائل جو ہے وہ لگتے ہیں۔ ایئر ٹو ایئر یہ میزائل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بیسکلی ایمریم سے مراد ہے ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل۔ ایمریم کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ میزائل جو ہیں وہ پاکستان کے F-16 لڑاکا طیارے جو ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دن اور رات دونوں ٹائم جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی جو فائر اینڈ فورگیٹ اس کی جو ایک کیپیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ صرف ٹارگٹ کو لاک کرنا ہے۔ اب اس کی رینج کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف تجزیے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 100 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، یعنی بیونڈ ویژول رینج BVR، جو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جو اپنے لڑاکا طیارے تھے، جو چائنیز لڑاکا طیارے تھے J-10Cs، ان کے ساتھ جو میزائل استعمال کیے تھے ان کا نام تھا PL-15، تو وہ بھی BVR میزائل تھے، لیکن وہ لانگ رینج میزائل تھے، اور ان کی رینج جو ہے وہ تقریباً کوئی 220 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ یہ میڈیم رینج میزائل ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 100 کلومیٹر سے لے کے 150 کلومیٹر تک جو ہے وہ یہ میزائل جو ہیں وہ فائر کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر یہ کیپیبلٹی ملتی ہے اور اس کے F-16 طیاروں کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو خبریں آئی ہیں مختلف جو ڈیفنس کے حوالے سے، دفاعی معاملات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ٹویٹس کرتے ہیں، یہ وہاں سے بیسکلی یہ خبر آئی ہے، اور انڈیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب پاکستان کو جو ہے یہ میزائل مل رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا نے 7 جولائی 2025 کو ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جی پاکستان کی، یہ اس وقت ذہن میں رکھیے گا، یہ جولائی 2025 کا یہ آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل کہتا ہے جی پاکستان کی ڈیفنس کمیونٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کی درخواست خاص طور پہ پرانے AIM 120C5 ایمبرمز کو تبدیل کرنے کا ہدف رکھتی ہے جو اس وقت اپنے F-16 کو مسلح کر رہے ہیں۔ یہ پرانا ورژن ان میزائلز کا جو ہے وہ پاکستان کے پاس تھا، لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور نئے میزائل جو ہیں وہ فٹ کیے جائیں۔ یہ میزائل 2010 میں اصل طیاروں کی فراہمی کے بعد سے کام کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کو یہ F-16 طیارے ملے تھے تو اس وقت یہ پرانا ماڈل میزائلز کا جو ہے وہ F-16 لڑاکا طیاروں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا، لیکن اب اسے ہندوستان کے پاس بیسکلی چونکہ رافیل طیارے جو ان کے پاس آئے ہیں اور ان کے پاس جو ہیں وہ لیٹسٹ میزائلز اس کے ساتھ آئے تھے، تو پاکستان ان میزائلز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ کے اعلیٰ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے امریکہ کا تاریخی سرکاری دورہ کیا، اس وقت انہوں نے یہ دورہ کیا تھا، اور واشنگٹن میں ان کی موجودگی نے دفاعی حلقوں میں شدید قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا کہ PAF پاکستان ایئر فورس ایک بڑی صلاحیت میں اضافے کے لیے فعال طور پر لابنگ کر رہا ہے، جس کا مقصد جدید ترین AIM 120D ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو اس کے 18 لڑاکا بیڑے F-16 بلاک 52 فائٹرز کے بیڑے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر منظوری دی جاتی ہے تو یہ خریداری ایک اہم قدم ہو سکتا ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں فضائی طاقت کے کمزور توازن کو نئے سرے سے تشکیل دے گا۔ اب جب یہ میزائل پاکستان کے F-16 لڑاکے طیاروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی جو ہے خاص طور پہ فائٹر جیٹس کے حوالے سے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ مزید بھاری ہو جائے گا۔ آلریڈی چائنیز آپ کے پاس میزائلز BVR میزائلز تو ہیں ہی، امریکن میزائلز بھی جب ایڈ ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ اور مزید بہتر ہو جائے گی۔ میزائل کی تفصیلات اور پاکستانی ایئر فورس کو بھارت پر اس سے کیسے برتری حاصل ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو میزائل ہے یہ ایون امریکہ اور نیٹو کے جو لڑاکا طیارے ہیں اس کی بھی یہ ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، اور کئی دہائیوں سے جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز جو ہیں اس میزائل کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تقریباً 160 کلومیٹر تک بھی مطلب اس میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی جو ہے وہ ہائٹ سے، مطلب آپ کا جو جہاز کا کتنے فٹ کے اوپر جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، کتنی دور سے آپ اس کو جو ایم کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے پاس یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے
اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایکٹیو ریڈار ہوتا ہے ان میزائلز کے اندر, اور جیسے یہ میزائل آپ جہاز سے فائر کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ کو لاک کر لیتا ہے, اور لاک کر کے اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے. مطلب جو پائلٹ موجود ہوگا اس کو پھر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو ایون اس کو مانیٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ میزائل ٹریول کر رہا ہوتا ہے اپنے دشمن طیارے کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران یہ آپ کو رستے میں بھی اپڈیٹ دیتا رہتا ہے کہ وہاں سے دوسرا لڑاکا طیارہ جو دشمن کا لڑاکا طیارہ ہے وہ منوورنگ کر رہا ہے, یا وہ اس قسم کی پوسچرنگ کر رہا ہے کہ وہ اس میزائل سے بچنے کی بھی اگر کوشش کرے گا تو یہ میزائل جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ لاک کر لیتا ہے, یہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا. وہ دوسرا لڑاکا طیارہ دشمن کا لڑاکا طیارہ جو ہے چاہے منوورنگ کرتا رہے, ادھر ادھر جاتا رہے, یہ اس کو اسی طرح ہی یہ میزائل جو ہے اس کو فالو کرتا رہے گا. اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس کی خاص طور پہ جو جی پی ایس سسٹم اس کے اندر لگایا گیا ہے وہ بڑا ایڈوانس سسٹم ہے, اور اس وقت یہ جن لڑاکا طیاروں کے اوپر آلریڈی یہ میزائلز استعمال کیے جا رہے ہیں, مطلب جن کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہیں, وہ F-22 ریپٹر, F-35 لائٹننگ, F/A-18 سپر ہارنٹ اور یورو فائٹر ٹائفون, ان لڑاکا طیاروں کے ساتھ آلریڈی یہ میزائل جو ہے وہ نصب ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو رافیل طیارے ہیں جو آلریڈی جن کے پاس میں یہ بتا چکا ہوں کہ میزائل ان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ پہلے ہی بڑے ایڈوانس تھے, تو اب امریکہ سے اگر یہ میزائل پاکستان کو مل جاتے ہیں تو پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھارت سے جناب ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ نیول ایکسرسائزز کرنے جا رہا ہے بحیرہ عرب کے اندر, اور اس سلسلے میں ہم آلریڈی آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہوں گی, تقریباً ایک دن کی یہ نیول ایکسرسائزز ہیں. تو وہیں پہ اب بھارت جو ہے وہ بے آف بنگال کے اندر جو ہے وہ میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے 15 سے 17 اکتوبر کے درمیان, اور اس سلسلے میں انہوں نے نو ٹائم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور جو رقبہ جس کے اندر انہوں نے نو ٹائم جاری کیا ہے, بیسکلی اس ایریا کو انہوں نے سیکیور کر لیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور بحری بیڑا یا بحری جہاز یا کشتیاں جو ہیں وہ اس ایریا کے اندر وہاں پہ نہ جائیں. وہ تقریباً کوئی 1480 کلومیٹر کا ریڈیس بنتا ہے جس کے لیے نو ٹائم جاری کیا گیا ہے کہ جناب اس ایریا کے اندر جو ہے وہ دیگر بحری بیڑے جو ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں, کیونکہ انڈیا یہاں پہ میزائل اپنا ٹیسٹ کرنے والا ہے. اب یہ کون سا میزائل ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی تفصیلات, جب یہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے انڈین گورنمنٹ اس کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کرے گی کہ جی ہم نے فلاں میزائل جو ہے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے آ رہی ہے, اور وہ پاکستان کے تناسب میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ڈی جی جوائنٹ سٹاف لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب جو ہیں وہ ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں, اور بنگلہ دیش کی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ان کا یہ تقریباً 4 دن کا ہائی لیول یہ دورہ ہے, اور یہ اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے سینئر ملٹری آفیشل جو ہیں وہ اب بنگلہ دیش میں ان کی وہاں پہ لینڈنگ ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر بنگلہ دیش اور پاکستان کے کیا تعلقات رہے ہیں, اور اسی تناظر میں اب ایک پاکستانی جنرل جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں اگر لینڈ کر رہے ہیں تو انڈیا کے اندر کیا محسوس کیا جا رہا ہوگا کہ پاکستان, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے جنرلز جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں, پاکستانی جنرل بھی جو ہیں وہ بنگلہ دیش پہنچے ہیں, تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ کیا سوچ پائی جائے گی یہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے آ رہی ہے کہ J-10Cs لڑاکا طیارے جو پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران جنہوں نے بڑا ہی کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور جس کے ذریعے پاکستان نے بھارت کے جو ہے وہ 6 لڑاکا طیارے گرائے تھے, اسی J-10Cs کو چائنا سے خریدنے میں بنگلہ دیش بھی انٹرسٹڈ ہے, اور بالکل اسی فارمولے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ PL-15 کا جو میزائل اٹیچ ہوا تھا جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا, بنگلہ دیش بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے, وہ بھی یہی لڑاکا طیارے جو ہے وہ خریدنا چاہ رہا ہے. اب انڈیا کا آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اس وقت کیا سوچ پائی جا رہی ہوگی کہ یہاں پہ پاکستان کے پاس آلریڈی چائنیز لڑاکا طیارے اور میزائلز بھی تھے, اب ان کو امریکن میزائلز بھی ملنے والے ہیں, اور ادھر بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ چائنا سے انٹرسٹڈ ہے یہ J-10Cs لڑاکا طیارے خریدنے میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ سے انڈیا کے لیے جو ہے وہ کتنی بڑی یہ مصیبت ہو سکتی ہے, اور اوپر سے ایک پاکستانی جنرل کا ایکچولی ڈھاکہ میں لینڈ کرنا وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کافی مصیبت پائی جاتی ہوگی. اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ دیا گیا پاکستانی جنرل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں بنگلہ دیشی جو جنرلز ہیں ان کے ساتھ.
اور خاص طور پہ 1971 سے لے کر اب تک یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے کہ کوئی پاکستانی جنرل جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہاں پہ پہنچے ہیں. سیاست کے میدان کی طرف ایک دفعہ پھر واپس آتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. بڑی دیر سے یہ ایشوز جو ہے وہ چل رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے پہلے عمر ایوب صاحب تھے لیکن وہ نااہل ہو گئے تھے. اس وقت ہی بلکہ یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ محمود اچکزئی کو جو ہے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے نے جو ہے یہ ریزسٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک عمر ایوب صاحب کی اپیلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک محمود اچکزئی صاحب کو نہیں بنانا چاہیے. بلکہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ بھی چند لوگوں کی پائی جاتی تھی کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں قومی اسمبلی کے اندر, تو یہ سیٹ جو ہے وہ کسی دوسری جماعت کو, یعنی آپ جانتے ہیں کہ اچکزئی صاحب ان کا تعلق جو ہے وہ پی کے میپ سے ہے, تو ان کو نہیں دینی چاہیے بلکہ کوئی اور بے شک اپوزیشن لیڈر ہو لیکن پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے, کہیں اور سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہیں ہی محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی شبلی فراز اور عمر ایوب نے صرف اپنی نشستیں بچانے کے لیے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کے خلاف تحریک کے بجائے نتائج قبول کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ شدید ناراض تھے کہ پارٹی نے آخر اتنے دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلائی. آج دونوں اپنی نشستوں سے محروم ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں. ان دوستوں نے انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا. اگر پارٹی نے اس دن تحریک کا اعلان کیا ہوتا کمشنر راولپنڈی کے بعد استعفوں کی لائن لگ جانی تھی اور عدلیہ پر بھی انتخابات کے نتائج کالعدم کرنے کا دباؤ آتا. بدقسمتی سے اہم ترین دن ذاتی مفاد کے فیصلوں کی نظر کر دیا گیا اور آج تک اس فیصلے کے نتائج سے تحریک انصاف سنبھل نہیں پائی ہے. تو فواد چودھری صاحب نے ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر تنقید کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے جیل ٹرائل کی بحالی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت جو ہے وہ آج سے اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے راولپنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی کے لیے مراسلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس کے متن میں لکھا گیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق کیس کا جیل ٹرائل ہے. مقدمے میں 109 ملزمان 150 وکلا جیل کے باہر سے پیش ہوں گے. فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے جیل کے اطراف اضافی سیکیورٹی نفری تعینات کی جائے. پنجاب حکومت نے 15 ستمبر کو جی ایچ کیو حملہ کیس ٹرائل منتقل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا. عمران خان کو اے ٹی سی راولپنڈی میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس اختتامی مراحل میں اور خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. تو ایک اور کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اب تیز ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ وی نیوز نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 27 ستمبر کے جلسے کی ناکامی سے متعلق پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی ہے جس میں کوتاہیوں کی نشاندہی کے ساتھ ذمہ داروں کا تعین اور آئندہ کے لیے تجویز بھی دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق جلسے کی ناکامی کی بڑی وجہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خود ساختہ ترجمان فراز مغل کو قرار دیا گیا ہے. کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ فراز مغل نے خود کو وزیر اعلیٰ کا ترجمان ظاہر کرتے ہوئے غیر مجاز طور پر تقریباً 100 ریڈ پاسز جاری کیے اور اس دوران کئی سینئر پارٹی عہدیداروں سے بدتمیزی بھی کی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پشاور ضلعی تنظیم کو میزبان ضلع ہونے کے باوجود کوئی واضح کردار یا ذمہ داری نہیں دی گئی جس سے مجموعی انتظامی کنٹرول متاثر ہوا جبکہ جلسے کے تمام تر ذمہ داری فراز مغل کے پاس تھی. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جلسہ گاہ میں صفائی کے ناقص انتظامات، ملبے و گرد و غبار کی موجودگی اور آلودہ ماحول کو شرکا کے لیے مشکلات کا باعث قرار دیا. رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جلسہ گاہ میں آوارہ کتوں کی موجودگی شرکا کے لیے پریشانی کا باعث بنی. رپورٹ میں بعض پارٹی عہدیداروں اور پولیس اہلکاروں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی بھی نشاندہی کی گئی. کمیٹی کے مطابق کچھ پولیس اہلکاروں نے صحافیوں اور خواتین شرکا کے ساتھ نامناسب سلوک کیا. مزید یہ کہ متعدد گروپس نے اسٹیج مینجمنٹ بغیر کسی رابطے کے انجام دی جس سے بدنظمی پیدا ہوئی جبکہ ناقص لاجسٹک انتظامات اور ناکافی سہولیات نے شرکا کو مایوس کیا. کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ آئندہ تمام جلسوں میں ضلعی تنظیم کو واضح ذمہ داریاں دی جائیں، کمانڈ کا نظام وضع کیا جائے، صفائی کے انتظامات قبل از وقت مکمل کیے جائیں اور غیر مجاز افراد کی مداخلت پر سخت تادیبی کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ جناب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ جانتے ہیں حکومت سے مراد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ابھی تک یہ ڈیڈ لاک ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے. حکومتی وقت پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششیں کرتا رہا ہے لیکن وہ اب تک ناکام رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے ایوان میں علامتی شرکت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات تک فیصلہ تبدیل نہ کرنے سے متعلق حکومتی وفد کو آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پی 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 وفد کو بیان بازی کا سلسلہ روکنے کی ایک بار پھر یقین دہانی کرائی.
پی پی اور نون لیگ کے درمیان ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی ہے، لیکن ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جناب پیپلز پارٹی نے جب کل واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، تو اس موقع کے اوپر اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ طنزاً انہیں کہا پیپلز پارٹی والوں کو کہ یہ فرینڈلی فائر نہ کریں، اگر تو آپ واقعی سیریس ہیں اور اگر آپ واقعی ناراض ہیں تو تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، حکومت کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پیپلز پارٹی کا بلف جو ہے وہ کال آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ واقعی نون لیگ سے یا حکومت سے اتنے ہی ناراض ہیں، ہٹائیں پھر ان کی حکومت گرا دیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے فی الحال وہاں تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، ایون دو آپس میں کافی تعلقات جو ہیں اس وقت خراب ہوئے ہیں، لیکن موسٹ پرابلی زبان زد عام جو اگر آپ کہیں کہ اسلام آباد کے جو ڈرائنگ رومز ہیں وہ کیا خبر دے رہے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کافی زیادہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے گولہ باری ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی تھرڈ فورس جو ہے بیچ میں پڑ کے معاملات کو طے کرا دے گی، اور خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہوگا اس معاملے میں، کیا وہ جو برج ہے اس کو وہ قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔